اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ شَفْعَ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صلوات سورہ مبارکہ آل عمران اللہ اپنے اس کلام میں معرفت کا ایک دسترخوان بچھا رہا ہے۔ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں، ہر زمانے میں نئے نظر آتے ہیں، ہمیشہ تازہ نظر آتے ہیں۔ قرآن اٹھائیں تو لگتا ہے اللہ بول رہا ہے، نہج البلاغہ کھولیں تو لگتا ہے علی بات کر رہا ہے۔ اگر نہج البلاغہ جیسی کتاب نہ ہوتی تو قرآن کی عملی تفسیر کا ثبوت نہ ہوتا۔ علمی تفسیریں تو ہوتی رہیں گی مگر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ آسمانی باتیں ہیں، زمینی حقائق نہیں ہیں، تو انہیں علی مولا نے منہ توڑ جواب دیا ہے کہ قرآن آسمانی باتیں ضرور ہیں مگر زمین پر عمل کرنے کے لیے علی موجود ہے۔ اور میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم مولا علی کی پیروی میں، مولا علی کی اطاعت و فرما برداری میں اس قرآن پر عمل کر سکتے ہیں جیسا علی نے ہم سے چاہا ہے۔ توجہ چاہوں گا آیہ کریمہ، بہت ہی دو آیتیں ہیں یہ مسلسل جو میں نے پڑھی ہیں، اور وقت تقریباً 1 گھنٹے سے کم کا ہے میرے پاس کیونکہ اذان ہونی ہے، اور ہمیں تشیع کی اچھی تصویر پیش کرنا بھی شیعہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کوئی چیز آپ کی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ویسے بھی کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ علی والے علی کی محبت میں اللہ کا سجدہ کرتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا اپنے محترم سننے والوں سے، ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی پروردگار اس کا حق ادا کر کے انتخاب کرو۔ تقوی ہو مگر تقوی کا حق ادا ہو۔ کبھی کبھی کا تقوی اور کبھی کبھی کی اللہ کی یاد نہیں، مصلی پہ اللہ یاد نہ آئے، بازاروں میں بھی یاد آئے۔ اللہ تمہیں ہر جگہ یاد رہے کہ اللہ ہے، کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے،
حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خبردار موت نہ آ جائے مگر مرنا تو مسلمان مرنا۔ مسلمان جینا کتنا ہنر ہے کوئی مسلمان سے پوچھے، اور کوئی علامہ اقبال سے پوچھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بہت مشکل بات ہے مسلمان ہونا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں بہت مشکل ہے، یہ عاشقوں کی وادی ہے جسے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ عاشقوں کی وادی ہے۔ میرا محترم مجمع میرے ساتھ ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ بولنے والے عاشق ہوتے ہیں جن کے سربراہ کو حسین کہا جاتا ہے۔ مادریان مرکز پرکار عشق، یہ اس حسین کی ماں زہرا ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ یہ علامہ اقبال سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ اقبال کہتے ہیں مادریان مرکز پرکار عشق، یہ اس حسین کی ماں ہے۔ جناب زہرا کی شان میں قصیدہ، اس میں فرماتے ہیں یہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ مادریان کاروان سالار عشق، یہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے قافلوں کا سالار ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہر ایک کا کہنا، ہر ایک کے بس کی نہیں ہے بولنا۔ یہ ہم روایتاً عادتاً سنت آبا و اجداد سے بولتے آ رہے ہیں، اس لیے بول رہے ہیں، مگر کوئی لطف لے لا الہ الا اللہ کا۔ جی خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ اور علامہ اقبال نے اس کلمہ توحید کو حسین کے بغیر ممکن جانا ہی نہیں ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ لا الہ الا اللہ کی طاقت کو کوئی سمجھے اور حسین سے پیار نہ کرے۔ اور جتنا حسین سے پیار بڑھے گا اتنا ہی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سمجھ میں آئے گا، اور جتنا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سمجھ میں آئے گا اتنا ہی حسین سے پیار بڑھے گا۔ جی خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی جو 4 مصرے حد کر دیا انہوں نے، کہتے ہیں کہ اگر یہ 4 مصرے ساری زندگی ہم اس کی تشریح کرتے رہے تو وہ 4 مصرے زیادہ گہرے اور سنگین ہیں اور تشریحیں چھوٹی پڑیں گی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، جی 2 دفعہ حسین حسین بول دیا ایک مصرے میں۔ جی جلدی سے تشریح کر رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، 2 دفعہ ایک مصرے میں حسین حسین۔ دی است حسین دی پناہ است حسین، جی دوسرے مصرے میں 2 دفعہ، پہلے میں 2 دفعہ، 4 دفعہ ہو گیا۔ جی سرداد نداد دست در دست یزید، تیسرے مصرے میں یزید کا نام آیا ہے، حسین کا نام ہی نہیں لائے۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کی توجہات کا۔ جی شان حسین ابن علی نہیں ہے کہ حسین کا نام یزید کے ساتھ رکھا جائے۔ یہ جو اور عرفا ہوتے ہیں نا، یہ جو اہل دل ہوتے ہیں، جو اہل عشق ہوتے ہیں، ان کے ایک ایک کام کے اندر ایک ایک پیغام ہوتا ہے۔ میں اپنے ان بچوں سے بھی کہوں گا خبردار مقایسہ نہ کرو۔ مولا علی نے سب، کیا ضرورت آ رہی ہے مولا علی کے دشمنوں کا ذکر کرنے کی؟ جی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ ہمیں مولا کا کام، مولا کی بات، مولا کے فضائل کیا کم پڑ گئے جو کسی اور کی بات کرے؟ یہ میری مثال تکراری ہو تو مجھے معاف کیجئے گا۔ ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا۔ اور جب کوئی کسی میں گم ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ مولا علی کو اللہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اور پھر مولا نے تو تعجب سے کہا، جب کسی نے کہا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو گویا غصے کسی کیفیت میں فرمایا بغیر دیکھے اس کی عبادت کیسے کروں گا؟ مگر اللہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا جو خود محدود ہے۔ اللہ کو چشم جان سے دیکھا جائے گا، اللہ کو پورے وجود سے دیکھا جائے گا۔ اپنے وجود کو آنکھ بنا دو تو اللہ تمہیں نظر آئے گا۔ مولا فرما رہے ہیں، اور جو میدانوں میں آپ نے دیکھا کہ
ہر میدان میں علی تنہا بھی ایسے لڑتے تھے جیسے لشکر کے ساتھ کوئی لڑتا ہے. اکیلے بھی ہو جاتے تھے تو علی کو ایک بال برابر خوف نہیں آتا تھا. جب کسی نے پوچھا بھی کہ اتنا بڑا مجمع تھا, سب چھوڑ کے چلے گئے, آپ اکیلے رہ گئے, توجہ ہے, تو بڑے ہی اطمینان سے فرمایا مجھے کیا پریشانی ہے, موت مجھ پہ آ جائے یا میں موت پر چلا جاؤں. اور جب مولا حسین مکہ چھوڑ کر کربلا جا رہے تھے, میں اپنے مضمون پر ہی ہوں, جب مولا حسین مکہ چھوڑ کے کربلا جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا 8 ذی الحجہ سارا عالم اسلام مکے میں آ رہا ہے, مولا مکہ چھوڑ رہے ہیں. تو ایک سوال تو ابھرے گا نا, جواب دے کے جائے نا حسین کہاں جا رہے ہیں. یہ فطرت کے مطابق امامت ہوتی ہے. تو امام نے فرمایا عباس جاؤ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دو. اب حضرت عباس نے کعبے کی چھت کو منبر بنا دیا, اور جیسے آپ کے امام بارگاہ پہ علم لگا نظر آتا ہے ایسے کعبے کی چھت پہ عباس نظر آ رہے تھے. اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے, اور عزیزان گرامی وہاں جا کر احساس بھی ہوا کہ اپنا رخ کس طرف کریں, اس لیے کہ فتح مکہ کے موقع پہ جب بلال سے سرکار نے فرمایا نا کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کہو, تو وہاں جانے کے بعد انہیں یاد آیا کہ مدینے میں تو مکے کی طرف رخ کر کے اذان کہتا تھا, اب مکے میں وہ بھی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اپنا منہ کہاں کرو, اپنا رخ کہاں کرو. تو وہیں سے چھت سے آواز لگائی یا رسول اللہ رخ کہاں کرو. حضرت نے فرمایا میری طرف کرو. یہ عاشقوں کی وادی ہے. تو اب حسین مولا خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے, میں اس میں حضرت کے خطبہ پورا تو نہیں سنا سکوں گا آپ کو, اور سنا بھی سکتا ہوں لیکن مضمون میرا اس وقت کچھ اور ہے. اس خطبے میں سے مجھے جو میرے مطلب کی بات ہے کہ یہ اللہ کی خاطر جینے والے خوف نہیں کھاتے, جن کے دماغ اور جن کے وجود پر اللہ کی یاد حاکم ہو, پھر وہ ہزاروں کے لشکر سے بھی تنہا ایسے لڑتے ہیں جیسے ہزاروں میں بھی دم نہ ہو. جب محمد حنفیہ نے کہا نا بابا آج جنگ بڑی شدید ہے, آج گھوڑا بدل لیجئے, کیونکہ مولا کا گھوڑا بڑا لاغر سا ہوتا تھا, دوڑتا ہی نہیں تھا, اور مولا وہ گھوڑا لے کے جاتے تھے اپنا کہ جس میں دم ہی نہیں تھا. تو بیٹے نے کہا محمد حنفیہ نے کہ بابا آج گھوڑا بدل لیجئے, آج جنگ بڑی شدید ہے. تو حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہا مولا بابا ہو سکتا ہے جلدی واپس آنا ہو, ممکن ہے کہیں سے آپ کو اپنی حفاظت میں بچ کے آنا ہو. تو مولا کو اچھا نہیں لگا. حضرت نے فرمایا سنو, لو اجتماع العرب علی قتالی, اگر سارا عرب مجھ اکیلے علی کو مارنے کے لیے جمع ہو جائے, لما ولیت پشت دکھا کر نہیں آؤں گا. تو وہ جو عاشق ہوتا ہے نا اللہ کا, پھر اس کا یہ رنگ ہوتا ہے, وہ جو عشق الہی میں. اب مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پر, مولا حسین سرکار تشریف فرما ہے خیمے کے اندر کرسی پر, اور حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. حمد ہے اس اللہ کی جس نے کعبے کو شرف عطا کیا ہے ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. الحمدللہ الذی شرف ھذا. جی مولا آپ کے بھی تو بابا ہیں, نہیں فرمایا مولا عباس نے کہ میرے بابا کی قدموں کی وجہ سے. جو حسین کے بابا ہیں وہ بھی آپ کے بھی تو وہی بابا ہیں, مگر ادب قربان ہو جائے حسین مولا عباس مولا پر. حسین مولا بیٹھے لہذا نہیں فرما رہے کہ میرے بابا. یہ ادب ہے, احترام ہے, بڑے کا احترام ہے. الحمدللہ الذی شرف ھذا. 2-3 جملے سن لیجئے, اور جو میرے مضمون میں ہے کہ پھر یہ موت سے نہیں ڈرتے, جو اللہ کی خاطر جی رہے ہوتے ہیں, عاشقوں کی وادی. فرمایا حمد ہے اس اللہ کی جس نے اسے شرف دیا ہے ان کے بابا کی قدموں کی وجہ سے. کانا بالعم سے بیتن سارا قبلتن. کل تک جو اینٹوں پتھروں کا گھر تھا وہ علی کی وجہ سے قبلہ بنا ہے. مولا عباس کے جملے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر ایتھا الکفرۃ الفجر. اے کافرو, اے فاجرو. مکے میں خطاب ہو رہا ہے, خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطاب ہو رہا ہے. حتیم میں احرام باندھے ہوئے حاجی ہیں. یہ بڑا پیغام ہے.
بہت ساری باتیں ہوتی ہیں وہ کہی جاتی ہیں بیٹے کو، سنائی جاتی ہیں بہو کو. توجہ ہے بات کی. مولا عباس خانہ کعبہ میں آئے ہوئے احرام باندھے ہوئے مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے پیچھے جو سہولت کار ہیں انہیں مخاطب کر رہے ہیں. ایتھا الکفرۃ الفجر، اے کافرو اے فاجرو. یہاں تو کوئی کافر نہیں ہے. نہیں، خانہ کعبہ کے مطاف کے اندر تو کوئی کافر نہیں تھا جہاں طواف ہو رہا تھا، مگر حضرت عباس کیا فرما رہے ہیں؟ اے کافرو اے فاجرو اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ، تم نیکوکاروں کے امام پر خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر سکتے ہو؟ جملہ سنیں، لولا الحکم الجلیہ و اختبارہ العلیہ، اگر اللہ کا حکمت جلی نہ ہوتی اور لوگوں کی آزمائش میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا. جملہ سنیں مولا عباس کا، لطار البیت لہ قبل ان یمشی لدہ، تو کعبہ اڑ کر حسین کے قدموں میں جاتا اس سے پہلے کہ حسین آتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تھوڑا سا آگے آنے کی کوشش کیجئے گا. مجمع تھوڑا سا دوستوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، تھوڑا سا آگے آ جائیے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے جگہ بنائیے. ایک اور صلوات بہتر انداز سے دیا. ایک اور بہتر صلوات ہدیہ کر رہے ہیں. توجہ کر لیا آپ نے؟ اس میں جو مولا کا جو میرا مطلب یعنی میرے مضمون کا جملہ تھا نا، 32 جملے مولا عباس کے اس خطبے کے اندر، کبھی توفیق ہوگی تو اس کو پڑھیں گے. اس میں فرماتے ہیں کہ انتم فی غلطۃ الذی وقعت فیہ القریش، تم بھی ایک غلط فہمی کا شکار ہو. مولا عباس کے جملے ہیں بھئی، تم بھی ایک غلط فہمی کا شکار ہو جس غلط فہمی میں قریش والے مبتلا تھے. اور قریش والے اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ قتل نبی اللہ، وہ اللہ کے نبی کو قتل کر سکتے ہیں. مگر ان کی غلط فہمی میرے بابا علی نے دور کی. اور جان لو کہ جب تک علی زندہ تھے کسی نے نبی کی طرف ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھنے کی جرات نہیں کی. اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جب تک عباس زندہ ہے حسین کی طرف کوئی ٹیڑھی آنکھوں سے نہ دیکھے. ہاں، اور اب جملہ جو میرے مطلب کا میرے مضمون کا فرماتے ہیں، اتخافون قوما، تم اس قبیلے کو بالموت، موت سے ڈراتے ہو. اتخافون قوما بالموت، تم اس قبیلے کو موت سے ڈراتے ہو. جی توجہ، تم اس قبیلے کو موت سے ڈراتے ہو کہ کانا یلعب بالموت فی الطفولیہ کیف کانا فی الرجولیہ، جو بچپنے میں موت کی کلائی کو توڑتے تھے وہ جوانی میں کیا ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کر لی آپ نے؟ تو جو اللہ کی خاطر جی رہا ہوتا ہے، جس کے ذہن پر اللہ کی حکومت ہوتی ہے، دقت چاہوں گا، وہ پھر موت سے نہیں ڈرتا. موت سے نہیں ڈرتا. مولا زرہ پہن کے نہیں جاتے تھے میدان میں. مولا علی زرہ پہن کے نہیں جاتے تھے. سر پہ وہ لوہے کی ٹوپی خود کہتے ہیں اسے عربی میں، وہ بھی نہیں رکھتے تھے. جی، اور وہی اسی اپنے کرتے کے اندر جاتے تھے. وہی مولا کا چولا، وہی مولا کا کرتا. اور تلوار بہرحال کیونکہ اللہ کی دی ہوئی تھی تو وہ تو ساتھ رکھنی تھی. تو تلوار مولا کے حمایت ہوتی تھی، اور تلوار بھی علی کی طرح علی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جبریل نے کہا ہے. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. تلواریں تو بہت تھیں، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار تھی. کارخانے لگے ہوئے تھے اس وقت تلوار بنانے کے. ایسا نہیں ہے کہ تلواریں نہیں تھیں، مگر جو تلوار اس تلوار کے پیچھے چلے وہ تلوار ہے. جو اس کی اطاعت میں رہے اللہ اسے تلوار مانے گا، ورنہ وہ دہشت گردی ہوگی، شدت پسندی ہوگی، وہ فساد ہوگا.
مگر جو علی کی اطاعت میں تلوار چلے گی، جو ذوالفقار کے ساتھ چلے گی، اللہ اسے تلوار مان رہا ہے، باقی تلواروں کو تلوار بھی نہیں مان رہا۔ جوانوں کی بھی کمی نہیں تھی عزیزو معاشرے میں، بڑے بڑے جوان تھے اور ایسے ایسے جوان تھے جنہیں نبی نے بھیجا، اور پھر جب ان کا ساتھ نہیں دیا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ میں نے ایک غیر علی جوان کو ایک مہم پر سرکار نے بھیج کے مزاج بنانا چاہا تھا امت کا، کہ جوان اگر قابل ہو، لائق ہو تو اس کی بات مانو۔ اور بزرگوں سے جملہ کہوں گا، حضرت ابو طالب کو راضی کیا کریں اپنے معاشرے کے قابل جوانوں کی قدر کر کے۔ بزرگوں سے جملہ کہہ رہا ہوں، اپنے معاشرے کے قابل جوانوں کی قدر کریں، یہ سنت ابو طالب ہے۔ اس لیے کہ ابو طالب نے جس بچے کو پالا تھا اسے اپنا مولا بولتے ہیں۔ جی، جوان اگر محمد مصطفیٰ اور علی جیسا ہو تو ابو طالب جیسا سردار بھی کہتا ہے قم یا سیدی و مولائی وقل ما شئتا، اے میرے سید، اے میرے مولا۔ انہیں جنہیں گود میں پالا تھا، انہیں نبی کو کہہ رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ میرے سید، کھڑے ہو جاؤ میرے مولا، اور وہی کہو جو تم چاہتے ہو۔ اور کتابت ذوالعشیرہ میں حضرت کا خطاب، غرض بات مولانا آ گئی ہے تو میرا دل کر رہا ہے کہ ذرا سا تھوڑی دیر جنگ میں ہی رہے مولا کے ساتھ، مولا کی رکاب میں مولا کے ساتھ جنگ میں رہے۔ توجہ ہے نا اپنا؟ البتہ ایک جملہ غلط فہمی ایجاد کر سکتا تھا جو ہو گیا زبان سے، تو اسی لیے تکرار کر رہا ہوں کہ مولا کی ہم رکابی میں ہمیں جنگ میں رہنا ہے۔ ابھی جنگ چل رہی ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ علی مولا کی تلوار کے اوپر 2 جملے لکھے ہوئے تھے، وہ سنا دوں؟ مولا علی کی تلوار پہ حق ہوئے ہوئے تھے، جی، کندہ ہوئے ہوئے تھے جملے، وہ حضرت فرماتے ہیں، حضرت کے جملے ہیں اب نہیں معلوم، مگر علی کی تلوار ذوالفقار پہ وہ 2 جملے لکھے ہوئے تھے۔ علی کے ہاتھ میں تو علی کی تھے، تو اس میں ایک جملہ تو تھا کہ سل من قطعک، جو رشتہ دار تعلقات توڑے تم اس رشتہ دار سے تعلقات بنائے رکھو۔ یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ انہوں نے شادی میں بلایا تھا تو میں بھی بلاؤں گا، انہوں نے نہیں بلایا تو میں بھی نہیں بلاؤں گا۔ اگر خونی رشتہ دار ہے وہ آپ کو بلائے یا نہ بلائے، آپ کو بلانا ہے۔ یہ علی کی تلوار پہ لکھا ہوا ہے، نافرمانی کرنے والے دوبارہ سنیں، علی کی تلوار پہ لکھا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ ان رشتہ داروں سے تعلقات ہو کہ جو رشتہ داریاں ہم نبھاتے ہیں، ہنر یہ ہے کہ ان رشتہ داروں سے تعلقات جوڑے جائیں جو تعلقات توڑتے ہیں۔ ہمیں روزانہ مولانا سننے کو ملتا ہے کہ ہمارا رشتہ تو ہم سے تعلقات بناتا نہیں ہے، وہ تو ہمیں بلاتا نہیں ہے، وہ بدتمیزی کرتا ہے، ہم کیا کریں؟ کب تک برداشت کریں؟ تو مولا علی کے چاہنے والے یہ باتیں نہیں کریں گے۔ علی کے چاہنے والوں کا پیغام یہ ہے، علی کے چاہنے والوں کو پیغام یہ ہے کہ ان رشتہ داروں سے دوستی رکھنا جو رشتہ داری توڑتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ 2 یا 3 مثالوں سے زیادہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، انہیں احساس بھی ہو جائے گا، وہ معافی بھی مانگیں گے، وہ پشیمان بھی ہو جائیں گے۔ بہت زیادہ ضدی بھی ہوں تب بھی مولا کی خاطر کرتے رہیے، مولا علی کی خاطر کرتے رہیے، چاہے وہ ضدی ضد پر ڈٹا ہوا ہے۔ آپ نے 10 دفعہ بھی بلا دیا، اس نے 1 دفعہ بھی نہیں بلایا، کوئی بات نہیں، ہم بلاتے رہیں گے، وہ ہمیں جواب اچھا نہ دے، ہم سلام کرتے رہیں گے۔ یہ مولا علی کا پیغام ہے اور ذوالفقار پہ لکھا ہوا ہے۔ دوسرا جملہ فرماؤں، عرض کروں آپ سے کہ دوسرا جملہ مولا کا کیا لکھا ہوا ہے؟ مولا تلوار پر لکھتے ہیں یا مولا کی تلوار پہ لکھا ہوا ہے، جملہ محسوس کریں گے۔ مولا فرماتے ہیں من لم یرحم لا یرحم، جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بات آگے بڑھے، میں نے ایک جملہ کہہ دیا، دل کر رہا ہے کہ میں چک عمرہ کے ڈاکٹر عابد صاحب نے بڑی چاؤ سے کوئی 2 سال سے ارادہ تھا کہ یہاں حاضری دیں، اور جناب خواجہ اظہر حسن صدیقی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، اور شریف کے ہمارے بزرگ ہیں کہ وہ بھی واسطہ کرا پائے یہاں تک پہنچنے میں، اور جو دوست میرے ساتھی ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ عزیزو، علی کی تلوار بھی علی ہے۔ مولا صادق سے کسی نے پوچھ لیا لما سمیا ذی الفقار ذوالفقار، ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہا گیا ہے؟ ایسے نہیں ہے، ایسے تھوڑا گردن ہلا دیجیے۔ ذوالفقار کو مولا صادق سے پوچھا گیا ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہا گیا ہے؟
تو مولا نے فرمایا افتقرا فی الدنیا من الحیات و افتقرا فی الآخرہ من الجنہ، یہ جس پہ چلتی ہے دنیا میں اسے زندگی سے فقیر بنا دیتی ہے، آخرت میں جنت کا فقیر بنا دیتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ زندگی میں اس کی زندگی، دنیا میں اس کی زندگی چھین لیتی ہے اور آخرت میں اس کی جنت چھین لیتی ہے۔ علی کا مارا ہوا جنت میں جائے گا کیا؟ توجہ ہے؟ تو بات یہ تھی کہ عشق کی وادی کے اندر شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، کتنی دفعہ حسین حسین؟ 4 دفعہ، 2 مصروں میں 4 دفعہ۔ تیسرے مصرے میں نام لیا ہے سرداد نداد دست در دست یزید، اس لیے کہ اس تیسرے مصرے میں یزید کا نام ہے، حسین کا نام نہیں ہے۔ تو چوتھے مصرے میں 1 دفعہ حسین بولیں گے تاکہ پنجتن کا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، چوتھے مصرے میں 1 دفعہ حسین، پہلے 2 مصروں میں 4۔ اگر پھیلاؤ گے تو پنجتن بنیں گے، پنجتن کا خلاصہ کرو گے تو حسین بنیں گے۔ یہ حسین مولا پنجتن کی تعلیمات کا خلاصہ، اور کس انداز سے فرما رہے ہیں چوتھے مصرے میں حقہ کہ لا الہ، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ جی کلمہ آدھا پڑھا ہے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حقہ کے بنا لا الہ، لا الہ تو کلمہ نہیں ہے، ہمارا کلمہ تو لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اگر معین الدین نے پورا کلمہ پڑھا ہوتا تو بحر سے نکل جاتا اور مصرع خراب ہو جاتا۔ یہ شاعر حضرات کبھی کبھی گڑبڑ کرتے ہیں کہ مصرے کو سیدھا رکھنے کے لیے نظریہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے جی، یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ خواجہ صاحب مصرے کو آدھا، نظریے کو آدھا بیان اس لیے نہیں کر رہے کہ مصرع پورا کرنا ہے، ضرورت شعری نہیں ہے، بلکہ خواجہ صاحب بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے ظرف پاک کرو، جب تک تم اپنے وجودوں سے بتوں کو نہیں نکالو گے وحدہ لا شریک نہیں آئے گا، جب تک معاشرے سے بت شکنی نہیں ہوگی، اور میں لفظ اور بہتر کروں، جب تک کفر شناسی نہیں ہوگی توحید شناسی کا مطلب کوئی نہیں نکلے گا، کوئی مطلب نہیں نکلے گا۔ کفر شناسی پہلا مرحلہ ہے، حقہ کے بنا الہ الہ، ساری طاقتوں کا انکار، سارے الہوں کا انکار، اور کیونکہ یزید ساری باطل طاقتوں کا نمائندہ بن کے بیٹھا تھا، ساری باطل طاقتوں کا نمائندہ بن کر یزید بیٹھا تھا۔ یہ حضرت آدم کے زمانے میں اگر ایسا کوئی آیا ہوتا تو بھی گزارا تھا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں یزید جیسا آیا ہوتا تب بھی کوئی گزارا ہو جاتا، مگر یہ آیا ہے نبی کے بعد، 1,24,000 نبیوں کی محنتوں پہ پانی پھیرنے کا ارادہ ہے، مگر انہیں کوئی بتائے کہ تم میں دم نہیں ہے، میں دم نہیں ہے کہ تم یہ کام کر سکو۔ میں اپنے محترم مجمع سے کہوں گا، سنی شیعہ مجمع ہے، خبردار پاکستان میں شیعوں کا کوئی دشمن نہیں ہے، سنی شیعہ کا جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے، اختلاف ہے ہمارے ہاں، وہ شیعہ میں بھی ہے، وہ سنی میں بھی ہے، اور اختلاف تو حسن ہے، اختلاف نہ ہو تو ذہنی بیداری کہاں آئے گی، اختلاف نہ ہو تو تحقیق کے مراحل کیسے طے ہوں گے، اختلاف نہ ہو تو یونیورسٹیاں کیسے چلیں گی، اختلاف نہ ہو تو تحقیقی ادارے بند ہو جائیں گے۔ اختلاف حسن ہے، جمال ہے، اختلاف ہونا چاہیے۔ اللہ نے اختلاف لیل و نہار پر ہی دنیا کو چلایا ہوا ہے، یہ ساری دنیا اختلاف لیل و نہار پہ چل رہی ہے، تو اختلاف بری چیز نہیں ہے، جھگڑا بری چیز ہے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ حسن یہ ہے کہ میں آپ سے اختلاف رائے کروں، آپ مجھ سے کریں، مگر انتہائی وقار کے ساتھ، انتہائی اطمینان کے ساتھ، اور بہت ہی مؤدب اور مہذب الفاظ کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے اختلاف کریں، یہ حسن ہے۔ ایسا ہی ہے عزیزان گرامی، کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے پاکستان کے اندر، خبردار مخصوص ذہنیت کے لوگ ایک ٹولہ ہے جو سنیوں کو بھی پسند نہیں کرتا، شیعوں کو بھی پسند نہیں کرتا، جو سنی ملنے ملانے کی بات کرے ان کے نزدیک وہ بھی برے ہیں، جو شیعہ اتحاد کی بات کرے ان کے نزدیک وہ بھی برے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو سنی نہیں ہے، جو سازش کار ہیں اور کہیں اور سے تنخواہ لیتے ہیں
اور تنخواہ زیادہ کھا گئے ہیں اور کام پورا نہیں کر پائے. اور زیادہ پیسے کھا کے کام اگر کم کریں تو پھر بار بار پھر نکلتے ہیں کہ کوئی کام تو کر کے دکھائیں. لیکن الحمدللہ ذکر حسین کی برکت سے ان کے کام ناکام ہو رہے ہیں. جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. جو ہماری دشمنی کا ٹائٹل لگائے پھرتے ہیں نا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ تشیع سے دشمنی کرے. ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے، اہلیت چاہیے. عزیزان گرامی، ہر ایک کو اپنا دشمن نہ مانیے، برابر میں نہ بٹھائیے، سوچ میں برابر میں نہ بٹھائیے. اگر قابل ہدایت ہے تو بات ضرور کیجئے، کوشش ضرور کیجئے انہیں سمجھانے کی. سارے برے نہیں ہوتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ مسئلے کے لیے ہوتے ہیں، باقی بیچارے ان کے کہنے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ جو کہنے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کی نشاندہی بھی ضروری ہے، انہیں سمجھانا بھی ضرورت ہے. بات اتنی ہے عزیزو کہ لا الہ حقا کے بنا لا الہ. جب تک باطل طاقتوں کا انکار نہیں ہوگا، ایک وحدہ لا شریک کے اقرار کا فائدہ نہیں ہوگا. وحدہ لا شریک کے اقرار کا فائدہ جب ہوگا جب ساری طاقتوں کا انکار ہو. لہذا معین الدین چشتی نے کلمے کا پہلا حصہ حسین کے ساتھ جوڑا ہے، اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کلمے کا دوسرا حصہ حسین کے ساتھ جوڑا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں سطر عنوان نجات ماں نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. ہماری نجات کا ذریعہ ایک سطر لکھی ہے حسین نے، اور وہ سطر یہ ہے کہ الا اللہ کو سمجھایا ہے. معین الدین سمجھے ہے لا الہ کو، علامہ اقبال سمجھے الا اللہ کو. سارے پیروں کو، سارے بزرگوں کو مانو گے تو حسین سمجھ میں آئے گا. وہ اس دید سے حسین کو دیکھ رہے ہیں، یہ اس دید سے حسین کو دیکھ رہے ہیں. وقت تنگ ہو گیا عزیزان گرامی، کسی اور موقع پہ تفصیل سے بات کی جائے. میں نے ایک جملہ آغاز میں کہا کہ زید بکر عمر اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا اور اس کے اللہ کا مسئلہ ہے، مگر نماز کا مذاق بنانا اس کو حق حاصل نہیں ہے. تشیع کی بہترین تصویر پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا دور ہے، کل ہم سے پوچھا جائے گا. لہذا کوئی نماز نہیں پڑھتا یہ اس کا مسئلہ ہے، اللہ کرے اسے ہدایت ملے. لیکن جو پڑھتے ہیں ان کا مذاق بنانا یہ کسی مسلمان کی نشانی نہیں ہے. مجھے شرم آتی ہے جب وہ ویڈیو وائرل کی جاتی ہے کہ ٹرین چل رہی ہے اور لوگ جماعت پڑھ رہے تھے اور آہستہ آہستہ 1 2 3 4 نماز چھوڑ کے ٹرین میں بھاگے، تو ہمارے والے اس ویڈیو کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں. مجھے شرم آتی ہے جب وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے. شرم آنی چاہیے. اگر ساری ٹرین نماز پڑھ رہی ہوتی تو ٹرین کے ڈرائیور کی مجال نہیں تھی کہ ٹرین چلائے. وہ جو پڑھ رہے ہیں تم ان کا مذاق بنا رہے ہو، جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. یہ ساری ٹرین کافروں کی تھی کیا؟ اس میں اکثریت پاکستان اکثریتی مسلمان ملک ہے نا. لیکن عزیزان گرامی، حسین مولا کا پیغام معرفت الہیہ، توحید پروردگار کا پیغام، اور یہ عاشقوں کی وادی ہے. جو وادی عشق میں قدم رکھتا ہے وہ صرف اللہ اپنے معشوق کو دیکھتا ہے. تھکے نہیں ہیں تو 2 جملے فضائل کے سنا دو. وادی عشق میں جب قدم رکھتے ہیں تو عاشق کے مطمع نظر صرف اور صرف معشوق ہوتا ہے. اور جب عاشق اتنا شدید عاشق ہو جائے کہ یہ پتہ ہی نہ چلے کہ معشوق کون ہے اور عاشق کون ہے، تو پھر وہ اللہ کے وجود میں گم ہو چکا ہوتا ہے. وہ پھر عرفانی دنیا میں فنا فی اللہ کہلاتا ہے. پھر وہ مکاشفے سے زیادہ آگے کی منزلوں پہ چلا جاتا ہے. پھر ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو مگر اسے تو کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے. کبھی غور فرمایا کہ جس حسین کے نام پر دنیا میں اتنا مجمع لگتا ہے وہ حسین اس لیے محبوب ہے مخلوق میں. وہ سنی ہو، وہ شیعہ ہو، وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو. کون سا دین دھرم ہے کہ جو حسین کو نہیں مانتا؟ طریقے مختلف ہیں، سلیقے مختلف ہیں، مگر حسین سے پیار کرنے والے سب ہیں. میں خود ہندوؤں کی یہاں کی مجلس پڑھتا ہوں. ہندو بانی ہوتا ہے، بانی مجلس ہندو، تبرک اس کی طرف سے. عیسائیوں کے ماتمی دستے اسی ملک میں نے دیکھے. آسٹریلیا اور کینیڈا میں تو چرچ میں امام حسین کا عیسائی ماتم کرتے ہیں. چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو ہمارے پر چٹکی بھرتے ہیں، ہمیں چٹتے ہوئے جملے کہتے ہیں. یہ آج نہیں کل آئیں گے یہاں پر.
اپنی اذان دیتے رہیے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اور مجھے تو امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بہت جلدی امام کا ظہور ہونے والا ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے، کلیئر ہوتی جا رہی ہیں باتیں، شفافیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اس شفافیت میں اپنا حصہ ڈالتے رہیے، اور جب ہمارا حصہ شفافیت میں بڑھے گا تو امام ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے لشکر میں کسی اچھی جگہ پہ بٹھا دیں۔ اور یہی میرا اور آپ کا مقصد ہے، یہی میرا اور آپ کا مطلب ہے۔ بس عزیزو، توجہ چاہوں گا آپ سے، بات اتنی کر کے گزروں کہ کبھی غور کیا میرے بچوں نے، جوانوں نے، کہ حسین کے نام پہ اتنا مجمع کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ کربلا میں حسین اکیلے کھڑے تھے۔ جو اللہ کی خاطر اکیلا کھڑا ہو جائے پھر اللہ اسے اکیلا نہیں رہنے دیتا، پھر ساری دنیا اسی کا گن گاتی نظر آئے گی۔ آپ نے دیکھا کہ نجف سے کربلا کا سفر، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو اس رستے پہ چلتے ہیں، مشی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس رستے پہ امام زمانہ چلتے ہیں، اس رستے پہ امام صادق چلے ہیں۔ پہلے جد علی کو سلام کرتے تھے، پھر وہاں سے پیدل جاتے تھے امام حسین کو سلام کرنے، حتیٰ جب قبر نزدیک آئی نا تو امام صادق زمین پر بیٹھ گئے، اور کچھ دیر تک ایسے چلے جیسے بچہ گھٹنیوں چلتا ہے۔ تو ایک چاہنے والے نے پوچھا کہ مولا، آپ کی عاجزی حسین کی بارگاہ میں، آپ بھی تو امام ہیں اور حسین بھی امام ہیں، سنیں گے؟ تو امام نے فرمایا، ہمیں امامت پہ تصدق حسین ملی ہے، اگر ہم امام بنے ہیں تو اس لیے کہ ہم حسین کی اولاد ہیں۔ اللہ اکبر! یہ حسین مولا کی قربانی ہے کہ ائمہ اہل بیت تسعۃ من ولد الحسین، حسین کی نسل میں ائمہ اہل بیت ہیں، امام حسن کی نسل میں نہیں ہے۔ تمام تر ادب احترام ہماری جانے قربان، ناموں پر جانے قربان، مگر کبھی غور فرمایا کہ امامت کا سلسلہ امام حسن کے ہاں نہیں ہے، امامت کا سلسلہ حسین کے ہاں ہے، اس لیے کہ حسین بھی تو حسین ہے نا۔ 14 میں حسن 4، علی 4، محمد، مگر حسین ایک ہی ہے، حسین ہے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے کے چلیے۔ کون سی مصیبت کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں؟ مجھے ایک مصیبت آج بیان کرنے کا سوچا ہے، جب حسین گھوڑے سے گر رہے تھے۔ عزادارو، رخصت تو علی اکبر بھی ہوئے، اور بیویوں نے رخصت کرتے وقت ایسے رخصت کیا جیسے جوان کی میت بھرے گھر سے اٹھ رہی ہے، مگر علی اکبر کے جانے پر یہ تسلی تھی کہ ابھی حسین زندہ ہے۔ مگر جب حسین مولا جا رہے ہیں نا تو اب بیویوں کو یہ احساس ہے کہ اب ہمارا کوئی بڑا نہیں رہا، لہذا امام حسین کے گرد حلقہ بنایا ہوا تھا، اور ہر ایک بیوی امام سے علیحدہ بات کرنا چاہتی تھی۔ رونے والوں، ایک چھوٹی بیوی ہے جو دامن نہیں چھوڑتی ہے، بار بار دامن پکڑ کے کہتی ہے، بابا ہماری غربت پہ رحم کریں، ہماری غربت پہ رحم کریں۔ کیسے اپنی بچی کو رخصت دی ہے امام حسین نے، اس کا بیان بہت مشکل ہے، مگر گھوڑے پر بیٹھ کر جب میدان کربلا میں آئی نا، سخت جملے ہیں عزادارو، تو امام نے بہت دیر تک تو دشمن کو اپنے جوہر شجاعت دکھائے ہیں۔ جب اتنا جوہر شجاعت حسین نے دکھا دیا کہ یزیدی لشکر کے سپاہی دوڑ دوڑ کر کہتے تھے، بھاگو حسین آ رہے ہیں۔ وہاں سے بھاگتا ہوا آتا تھا، کہتا تھا حسین وہاں ہے، ادھر والا کہتا تھا حسین یہاں ہے۔ یہ کیفیت تھی کربلا کے میدان میں۔ پھر آوازیں آنے لگی، علامان ہمیں بچاؤ، یہ ایک دوسرے پہ تلواریں چلانے لگے، غلطیاں کرنے لگے میدان میں۔ جب امام نے یہ منظر دیکھا نا تو گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہو گئے، اور پھر نہر کی طرف رک کر کے کہا، عباس اٹھو، اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو، کوئی نہیں رہا جو مجھے کہے کہ میں کیسی جنگ کر رہا ہوں۔ اے میرے شہسوارو اٹھو، اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو۔ اور پھر ایسا بھی وقت آیا کہ امام حسین کو آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا۔ اب حسین ہے جو اللہ سے ملاقات کے لیے سجدے کی تلاش میں ہے۔
اب کیا کریں کہ سجدے میں سر رکھیں کہ ایک مرتبہ تیر آنا شروع ہوئے، نیزے آنا شروع ہوئے، کوئی نیزہ چبھا کے جاتا تھا اور کوئی پتھر مارتا تھا۔ حسین پھر بھی گھوڑے سے گر نہیں رہے تھے، تو عمر سعد نے آواز دی، اے ہرملا، ہرملا حسین کو گھوڑے سے گرا دے۔ اس نے تیر مارا ہے حسین کے سینے پر، اور یہ وہی تیر ہے جو علی اصغر کو مارا، یہ وہی تیر ہے جو عباس کے مشق پہ مارا، اور یہ تیر حسین کی کمر سے نکل رہا تھا۔ امام نے بہت چاہا کہ تیر نکالیں، مگر تیر سینے سے نکل نہیں رہا تھا، تو امام نے اس کی ڈنڈی کو توڑا اور پھر گھوڑے سے کہا، اب مجھ سے تیری پشت پہ بیٹھا نہیں جا رہا۔ حسین ڈگمگانے لگے، کبھی دائیں گرنے لگتے ہیں اور پھر اس طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں لا واللہ مجھے نہیں چاہیے۔ جب مختار کے دربار میں ایک سپاہی نے کہا نا کہ آخری وقت میں ان لوگوں میں تھا جو حسین کے گھوڑے کے قریب تھے، حسین گرتے گرتے اشارہ کرتے تھے مجھے نہیں چاہیے، مگر ہمیں کوئی نظر، ہم ہی تو تھے، ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کون حسین کو کیا دے رہا تھا، جو حسین کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، دوسری طرف گرنے لگتے تھے تو پھر وہاں کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، لا واللہ مجھے نہیں چاہیے۔ مختار کے دربار میں جب اس نے یہ جملے کہے تو مختار رونے لگے۔ میں نے آیت اللہ فاطمیہ سے حرم حضرت معصومہ میں یہ مسائل سنے تھے، ایک عارف، ایک اللہ کا ولی عالم ہے جس سے یہ جملے میں نے سنے تھے جو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، جب حسین گرنے لگتے تھے زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ، اور حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، اماں مجھے خود گرنے دیجئے۔ کبھی نبی بڑھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جاؤ، اور حسین کہتے تھے نانا میرا امتحان ہے۔ جب نانا نے اور ماں نے پیچھے ہٹ کر حسین کو گرنے دیا، تب حسین زمین پر آئے، گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دیے۔ حسین زین سے زمین پر آئے، پسر سعد نے کہا خبردار، حسین نے گھوڑا چھوڑ دیا ہے، گھوڑے کوئی تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، اسے پکڑ کر لاؤ، میں تبرک کے طور پر اپنے گھوڑوں میں اسے رکھوں گا، میں اس پہ سوار نہیں ہوں گا اس لیے کہ نبی اس پہ بیٹھتے تھے۔ رونا اس کا ہے کہ تمہیں نبی کی سواریاں یاد نہیں رہی، تمہیں نبی پر بیٹھنے والا حسین یاد نہیں رہا۔ عزادارو 80 سپاہیوں کو ذوالجناح نے زخمی کیا، آگے بڑھتے تھے دو چار کر کے، مگر گھوڑا انہیں زخمی کر دیتا تھا۔ جب 80 سپاہی زخمی ہو گئے، پھر پسر سعد کی آواز آئی چھوڑ دو دیکھو کرتا کیا ہے۔ جب سپاہی پیچھے ہٹے نا تو گھوڑے نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، اسے اندازہ ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے، یہ اپنی حفاظت میں اپنے آپ کو بچا رہا تھا تو دور ہٹ گیا ہے، تو دوڑا اسی طرف جہاں حسین کو اتارا تھا، اور سنیں گے ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو، گلے سے ایسے آواز نکال رہی تھی جیسے جانور ذبح ہوتا ہے تو آواز آتی ہے، اور پیر مارتا ہوا پہنچا ہے اس جگہ جہاں لاشیں بکھرے ہوئے تھے، اور سنیں گے عزادارو ایک ایک لاشیں کو سونگ رہا تھا، ہر لاشے پہ کھڑا ہوتا تھا سونگتا تھا، پھر آگے بڑھتا تھا سونگتا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو، اور پھر اسی لاشے پہ رکا جو حسین کا لاشا تھا، مگر رونے والوں اسے دیر ہو گئی تھی، حسین کا گلا کاٹا جا چکا تھا، میرے مولا کے گلے سے خون نکل رہا تھا، اس نے اپنی پیشانی خون سے رنگین کی، اور پھر اب سوچنے لگا کہ کرے کیا، یہ پہلا خدمت گزار ہے جو بیویوں کو جا کے تو بتائے کہ حسین مارے گئے، تو دوڑا ہے خیمہ گاہ کی طرف۔ بس عزادارو آخری جملہ، آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے پیار ہوتا ہے، اور بیٹیاں بھی باپ سے اور باپ بھی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں نے کربلا کے میدان میں دیکھا ہے ذوالجناح ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں، اور اسی خیمے پہ جا کے رکھا جہاں سکینہ تھی۔ بی بی نے بابا کے گھوڑے کی آہٹ سنی، بس آخری جملہ، اور بی بی باہر آئیں، گھوڑا گردن جھکائے کھڑا ہے، بی بی نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہنے لگی یا جوادو ابھی ہل سخیا ابھی ام قتل اتشانا، اے بابا کے پیارے گھوڑے مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔